بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرب میری بیٹی بس کل سے تم سکول نہیں جاؤ گی۔ میرب نے کہا لیکن ماما جان کیوں؟ میرب کی ماں نے کہا میرب ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اب اگر زیادہ نظر لگا کر پڑھے گی تو نظر پہ زیادہ اثر پڑے گا اور دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا۔ میرب 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی لیکن جب وہ 9th کلاس میں تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں میں جلن رہنے لگی اور دیکھتے دیکھتے اس کی ایک آنکھ کی روشنی بالکل ختم ہو گئی۔ میرب بہت محنتی تھی، ہر سال کلاس میں فرسٹ آتی تھی، لیکن خدا نے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ میٹرک کے بعد بھی پڑھنا چاہتی تھی لیکن ماں باپ پریشان رہنے لگے کہ ہزاروں ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن ڈاکٹرز کوئی علاج نہیں کر پا رہے تھے۔ اینک بھی لگ گئی تھی۔ میرب کو دوسری آنکھ سے بھی بس 50% نظر آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ سال گزرے کہ میرب کی منگنی اس کے خالہ کے بیٹے سے کی ہوئی تھی بچپن میں، لیکن جب شادی کی بات کی تو یہ کہہ کر خالہ نے جان چھڑا لی کہ میرا بیٹا نہیں مانتا۔ میرب نے تو بچپن سے اب تک اپنے کزن میں ہی زندگی بھر کا سفر دیکھا تھا، لیکن نصیب کے کھیل تھے۔ میرب روتی تھی، یا خدا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میرا کیا گناہ تھا؟ مجھ سے آنکھیں لینی تھی تو مجھے بچپن میں ہی دنیا کی یہ رنگینیاں نہ دکھاتے، مجھے خواب نہ دکھاتے، مجھے اپنوں کی آنکھوں میں وہ پیار نہ دکھاتے جو اب بدل گئے ہیں۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا، بیٹی اس کی نظر کا مسئلہ ہے، کیا پتا کل کو جو تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ماں بہت روتی تھی، بیٹی کے نصیب سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اس زمانے کو دیکھ رہی تھی جب وہ دنیا میں نہ رہیں گے تو ہماری میرب کا خیال کون رکھے گا؟ سب رشتے بدل جاتے ہیں، کون بے سہارا کو آس سینے لگاتا ہے، کون کسی کو اپنا کہتا ہے، کون دیکھے گا میرب کی بے بسی کو، کون سمجھے گا میرب کے اشاروں کو، کون میری بیٹی کو اپنا کہے گا؟ ماں بہت روتی تھی۔ بیٹیوں کے نصیب کی بہت فکر ہوتی ہے نا ماں باپ کو۔ 6 سال گزر گئے، چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن میرب وہیں گھر بیٹھی خدا سے شکوے بھی چھوڑ دیے، رونا بھی چھوڑ دیا۔ اس کو اب صرف 20% نظر آتا تھا، مطلب کہ بس دھندلے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ میرب تھی تو بہت خوبصورت، لیکن بس نصیب بے وفا تھے۔ وہ یوں اندھیرے میں اپنی زندگی گزارنے لگی تھی، بے بس ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا علاج تو ممکن ہے اگر کوئی اپنی آنکھیں اس کو دے دے۔ اس زمانے میں کوئی مرنے والے کو پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا تو آنکھیں کون دے گا؟ میرب 30 سال کی ہو چکی تھی، ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میرب کی فکر نے شاید ان کو زیادہ بوڑھا کر دیا تھا۔ میرب کو ابھی بالکل نظر آنا بند ہو چکا تھا، اس کے سب خواب کسی دور اندھیرے میں دفن ہو گئے، اس کے سارے جذبات فنا ہو گئے۔ میرب کی خوشیاں بس اتنی سی تھیں کہ کوئی آ کر حال پوچھ لیتا تو میرب خوش ہو جاتی۔ وہ جیسے زندگی کے دن گزار رہی تھی، اسے دنیا میں کسی سے اب کوئی واسطہ نہیں تھا، نہ کسی سے دل کی بات کہہ سکتی تھی، نہ کوئی سننے والا تھا۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی، میرب بس ڈھول کی تاپ کو سن کر ان کے گھر ہونے والی خوشیاں محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا دیکھو تمہارا باپ آیا ہوگا، کتنی بار کہا ہے ٹائم پہ گھر آ جایا کر۔ میرب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس گئی، دروازہ کھولا کہ ایک لڑکے نے سلام کہا۔
میرب نے گھبرا کر وعلیکم السلام کہا۔ میرب نے پوچھا آپ کون؟ وہ لڑکا بولا وہ جی میں ساتھ والے گھر مہمان آیا ہوں، آپ کے گھر سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا ہے مجھ کو، جو انہوں نے شاید آپ کی امی کو دیا تھا رکھنے کے لیے۔ لڑکا تو میرب کی طرف دیکھتا رہا، دل میں خیال آیا کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے کتنا حسن دیا ہے اس کو۔ میرب خاموش ہو گئی اور ماما کو آواز دی، ماما جان باہر کوئی آیا ہے۔ ماں نے دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو نادیہ کا بیٹا ہے، آ جاؤ بیٹا میں لے کر آتی ہوں سامان۔ لیکن علی تو میرب کو دیکھتے ہی جا رہا تھا، وہ شاید اس کی خوبصورتی میں ڈوب چکا تھا، لیکن انجان تھا اس حقیقت سے جو اس پہ قیامت گرانے والی تھی۔ اس نے میرب سے کہا پلیز مجھے پانی لا دیں۔ میرب نے آواز دی، ماں یہ پانی مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو علی نے سوچا بڑی کوئی بدتمیز لڑکی ہے، ماں کو آواز دے رہی ہے، خود پانی لینے نہیں گئی۔ جب ماں پانی لے کر واپس آئی تو کہا بیٹا سوری، یہ میرب ہے میری بیٹی، اس کو نظر نہیں آتا۔ علی نے کہا نظر نہیں آتا مطلب؟ میرب کی ماں نے کہا بیٹا اندھی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتی۔ علی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اتنی خوبصورت کہ جیسے کوئی سمندر کی گہرائی میں چمکتے ہوئے موتی ہوں، لیکن شاید علی ہار بیٹھا تھا خود کو میرب پہ۔ گھر گیا، شادی کی تقریب ختم ہوئی تو علی میرب کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے آ جایا کرتا تھا۔ علی نے اپنی ماں سے بات کی کہ مجھے میرب سے شادی کرنی ہے۔ علی کی ماں نے غصے میں کہا بکواس نہ کرو، شادی کرنی ہے، جا دفع ہو جا یہاں سے۔ علی بس ضد رہا، دن گزرتے گئے، علی کی طلب بڑھتی گئی۔ علی بس کیسے بھی اب میرب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ علی نے کہا میں زہر پی لوں گا اگر میری شادی نہ کروائی تو۔ ماں نے کہا کیسا بے شرم لڑکا ہے۔ اس کے باپ سے بات کی تو باپ نے سمجھایا بیٹا وہ تمہارا خیال نہیں رکھ پائے گی، وہ تمہارا سہارا نہیں بنے گی بلکہ تمہاری زندگی خراب کر دے گی۔ تمہارا جنون چند دنوں کا ہے، بس حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کسی کی بیٹی کو برباد کرو گے، ساتھ خود کو بھی؟ لیکن علی کہاں کسی کی کوئی بات سننے والا تھا۔ علی اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس کرتا تھا۔ گھر والوں نے اس کا پاگل پن دیکھا اور مان گئے شادی کے لیے۔ میرب کی ماں سے بات کی تو میرب کی ماں نے کہا لیکن آپ کا بیٹا سب جانتے ہوئے بھی؟ علی کی ماں نے کہا اللہ نے اگر ان کا نصیب ایسے لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر شادی ہو گئی۔ میرب بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی یا خدا پہلے جینے کی خواہش تھی، آپ نے سب کچھ ختم کر دیا، اب مرنے کی خواہش تھی تو زندگی کی طرف لے آئے ہو۔ علی کھانستے ہوئے کمرے میں آیا، میرب خاموش بیٹھی رہی۔ علی پاس آیا، ہاتھ پکڑا، میرب ڈر سی گئی۔ علی نے کہا میرب ڈر لگ رہا ہے۔ میرب خاموش رہی۔ علی نے میرب کا ہاتھ اپنی آنکھوں کو لگایا اور کہنے لگا آج سے یہ آنکھیں تمہاری ہیں، اٹھو اب میرب چلو میرے ساتھ۔ میرب نے دھیمی آواز سے پوچھا کہاں جانا ہے؟ علی نے کہا چلو وضو کریں، پہلے میرے ساتھ شکرانے کے نفل ادا کریں۔ علی نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پاؤں دھوئے، وضو کرایا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ میرب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا کر کیا رہا ہے۔ علی نے نماز کے بعد میرب کی آنکھوں کو چوما اور کہا آج سے تم میری آنکھوں سے دیکھا کرو گی۔ کبھی اس کے سر کے بال سنوارتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا، باتیں کرتے ہوئے سو گیا۔ رسم ولیمہ ختم ہوئی، سب رشتہ دار باتیں کر رہے تھے یہ پاگل ہے، زیادہ دن یہ شادی نہیں رہے گی، دیکھنا 2 مہینے بعد ہی طلاق ہو جائے گی۔ کچھ لڑکیاں علی کو یہ کہتے بھی سنی گئی کہ اگر علی انتظار کرتا تو میں شادی کر لیتی علی سے، لیکن علی کو بس میرب کی محبت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔
علی صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا اپنے لیے، میرب کے لیے، پھر پھول سی خوشبو سے جگاتا میرب کو، نماز فجر ادا کرتے، پھر ناشتہ ایک ساتھ کرتے۔ علی میرب کو آہستہ آہستہ گھر کی ہر چیز کہاں رکھی ہے سب بتاتا۔ میرب بھی سمجھنے لگ گئی تھی۔ علی کا 1 گھنٹہ بھی میرب سے بات کیے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ وہ کال کرتا، حال پوچھتا، پیار بھری باتیں کرتا۔ 1 سال ہو گیا تھا شادی کو۔ میرب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اب میرب گھر کے کام بھی کرتی تھی، مدد بھی کرواتی تھی علی کی۔ میرب خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اے خدا تم بہتر جانتے ہو، ہم کو نہ دے تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، چھین لے تو شکوے کرتے ہیں، لیکن تو بہتر جاننے والا ہے۔ کبھی چپکے سے آ کر سینے لگا لینا تو کبھی خاموشی سے ڈرا دینا، دونوں میں بہت تھا۔ میرب علی کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی۔ ایک عادت سی ہو گئی تھی، وہ علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا کرتی تھی، علی سنا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے میری آنکھیں واپس دے دے گا، لیکن اس دن کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے پہلے آپ کو دیکھوں، میری نظریں صرف آپ کو دیکھیں۔ علی مسکرا دیتا تھا، پاگل سی ہو تم، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ ایک دن علی گھر پہ نہیں تھا، میرب چھت پہ تھی، بارش ہو رہی تھی بہت زور سے۔ میرب شاید چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی، نصیب نے عجیب کھیل کھیلنا تھا، درد شاید ابھی باقی تھے۔ میرب چھت پہ گئی کہ پاؤں پھسلا اور چھت سے گر گئی، بے ہوش ہو گئی، گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ محلے والوں نے ہسپتال پہنچایا، علی کو کال کی، علی ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے کہا دماغ میں چوٹ لگی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، دعا کریں بس۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب پلیز میری میرب کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیا اور چلا گیا۔ علی بے بس بیٹھا، میرب کی تصویر نکالی، چوم کر کہنے لگا، میرب مجھے دغا نہ دینا، مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ دیکھو میرب، کل ہم اپنا گھر لے رہے ہیں۔ میرب تم نے کہا تھا کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ مجھے میری میرب واپس دے دو، میری میرب مجھ سے نہ لینا۔ اس کی محبت کی تڑپ پہ شاید خدا کو بھی ترس آ گیا۔ 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے، بہت خوش تھے، کہنے لگے مبارک ہو مسٹر، شاید آپ کی بیوی پہلے دیکھ نہیں سکتی تھی، آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ لینس ٹھیک نہیں تھی، چھوٹے سے آپریشن سے ٹھیک کر دیے، شاید اب دیکھنے لگے گی۔ ہوش آیا تو 2 دن کے بعد آنکھوں سے پٹی اتاری تو اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا اور اب میرب کو نظر آنے لگا۔ علی نے میرب کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو اس کہانی میں اخلاقی سبق، ہم سفر وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے جیون کا وفادار رہے، ورنہ ہم سفر تو جانور بھی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور QM ریاض اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔